کا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیجی دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیجی دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی
قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج حج و عمرہ تربیتی نشستوں کی مجالس کی تیسری اور آخری مجلس ہے۔ جمعے کے دن پہلی مجلس تھی، گزشتہ کل ہفتے کے دن دوسری مجلس تھی، جس میں عمرے کی اور حج کی پوری ترتیب اور طریقہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آج کی تیسری اور اختتامی مجلس ہے۔ چونکہ سفر حج میں ایک بہت بڑا اور اہم حصہ وہ ہے کہ جس میں جانے والے ہر مسلمان کے دل کی ایک ایمانی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حاضری دے اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، آپ کی مبارک مسجد کو، آپ کے مبارک شہر کو اور آپ کے مبارک علامات کو، نقوش کو، آثار کو، نسبتوں کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مدینہ منورہ حاضری ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا ایک جذبہ بھی ہے، چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ ہمارے ایمان کے، محبت کے، عقیدت کے اور جذبات کے دو بڑے مراکز ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مسلمان حج یا عمرے پر جائے اور مکہ مکرمہ سے واپس ہو کر آ جائے۔ حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، میرا جو امتی حج کے لیے آیا مکہ مکرمہ اور پھر میری زیارت یعنی میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ نہیں آیا، فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ حق تلفی کی۔ تو اس لیے یہ تو ایک مسلمان خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کے بغیر آ جائے۔ اس سفر کے جانے کے مقاصد ہی یہ دو مقامات ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ اور پھر مدینہ منورہ جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں کی حاضری سے انسان اپنے ساتھ شفاعت کا ایک سرٹیفکیٹ اور پروانہ لے کے آتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکأنہ زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں مقامات کی حاضری آداب کے ساتھ، محبت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے مدینہ منورہ حاضری سے متعلق۔ آپ کے سامنے بات آئی کہ اپنے مقام یعنی شہر سے روانگی کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو آپ مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ اگر آپ پہلے جدہ ایئرپورٹ اتر گئے تو مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، وہاں عمرہ کر کے اور ممکن ہے حج کر کے وہاں سے فارغ ہو کر آپ کے آخری ایام مدینہ منورہ کے۔ اور ایسا بھی بسا اوقات اب ہوتا ہے کہ بعض گروپ کی کراچی سے روانگی ہی ڈائریکٹ کہاں کے لیے ہوتی ہے؟ مدینہ منورہ۔ دونوں صورتیں اس میں ممکن ہے۔ تو بہرحال انسان چاہے اپنے شہر سے جائے یا مکہ مکرمہ سے جائے، لیکن اب مدینہ منورہ حاضری کا وقت ہے تو ایک مسلمان کس کیفیت کے ساتھ اس جگہ کے لیے روانہ ہوگا؟ جی، اگر آپ مدینہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہی بات جو پہلے گزر گئی کہ سامان، معلم کارڈ وغیرہ یہ آپ وصول کر لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ مدینہ منورہ میں رہائش کی ترتیب آپ کو کوئی نہ کوئی ہوٹل دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل اور مسجد نبوی کے درمیان راستے کی پہچان کر لیں گے کہ مجھے کس جگہ سے جانا ہے اور واپس آنا ہے، اور یہ انسان ترتیب کے ساتھ سمجھ بھی لیتا ہے۔ لیکن ایک بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں ذہن میں رکھیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہاں روضہ مبارکہ پر حاضری کے لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔
بعض دفعہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور کتنے سالوں کا ایک انتظار ہوتا ہے. کتنے مسلمان ہوتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جا کر اس مسجد کو دیکھ لوں, گنبد خضرا کو دیکھ لوں, روضہ مبارکہ کو دیکھ لوں. لیکن ادب یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑے دربار کی حاضری ہے, بہت بڑے مقام کی حاضری ہے جو خوش نصیب مسلمان کے حصے میں آتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کتنے مسلمان بھائی بہنیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے ساری زندگی یہ تمنا آرزو کرتے دعائیں کرتے کرتے ہمارے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ تو نصیب ہے, اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرما دے. اس لیے بہت آداب ہے. انسان جب پہنچ جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ تسلی کے ساتھ غسل کر لے, جسم کو صاف کر لے اور صاف ستھرا نیا لباس پہننے کا اہتمام کر لے, خوشبو لگا لے, مسواک کر لے, سرما لگا لے, جیسے ایک انسان خصوصی مقام پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. صاف ستھری ٹوپی پہن لے, ممکن ہو تو عمامہ پہن لے, تیار ہو کر آداب کے ساتھ پھر حاضری کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلے. اس طرح گندے کپڑوں میں بغیر تیاری کے ساتھ جانا, یہ تو ہم دنیا میں کسی سے ملاقات کے لیے نہیں کرتے. اللہ کے پاک پیغمبر سے ملاقات کے لیے ایسے کیسے چلے جائیں؟ تو انسان پورا تیار ہو کر جائے گا. دوسری اہم بات یہ سمجھ لیں کہ چاہے اپنے شہر سے مدینہ روانگی ہو یا مکہ مکرمہ سے مدینہ روانگی ہو, اس پورے سفر کے درمیان جو افضل وظیفہ ہے وہ درود شریف ہے. علماء نے لکھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایک مسلمان درود شریف پڑھتا ہوا مدینہ منورہ جائے. ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا, چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے, آپ سے محبت کا تقاضا ہے. تو سب سے افضل عمل کیا ہے دوستو؟ درود شریف. جیسے مکہ آتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے, مدینہ جاتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف پڑھتے ہوئے ہم مدینہ پہنچیں گے اور اچھے طریقے سے تیار ہو کے پھر روضہ مبارکہ کے لیے نکلیں گے. تیسرا کام اب روضہ اقدس پر حاضری دینی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ ابھی آئے گا. مسجد نبوی کا ایک دوسرا حق ہے اور جس کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر جو پہلی مرتبہ جا رہے ہو, کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام. اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو حج کے شیڈیول بنتے ہیں اس میں 8 سے 9 دن دیے جاتے ہیں اور ایک دن میں 5 نمازیں, تو 8 دن میں کتنی نمازیں ہو گئی؟ 40. بالکل پیک ترتیب ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9واں دن مل جاتا ہے لیکن کم ہوتا ہے دوستو. اس لیے ہمیشہ سے یہ ذہن رکھیں کہ بھئی میں نے 40 نمازیں پڑھنی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے, تو پھر دائیں بائیں نہیں ہونا کہ بھئی اب یہاں چلے گئے, اب مارکیٹ چلے گئے, یا آرام کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں. تو 8-9 دن ہوتے ہیں اور زندگی کے قیمتی ترین دن ہیں, اس میں انسان تھوڑی سی قربانی دے, زیادہ وقت مسجد نبوی شریف کو دے. 5ویں نمبر پہ مدینہ منورہ کی جو زیارات ہیں, زیارات کا مطلب وہ مقامات جن کو ایک نسبت اور تعلق ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان زیارات کا بھی ہم اہتمام کریں کہ ان جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, وہاں دعاؤں کا اہتمام کر لیں, ساری باتیں. چھٹی بات پھر یہ ہوگی کہ اگر ترتیب اس طرح ہے کہ مدینہ حاضری دے کر پھر آپ کو مکہ مکرمہ لایا جا رہا ہے, یہ ترتیب بھی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ مدینہ کے 8-9 دن ہو گئے, پھر آپ سے کہا جائے گا چلے بھئی اب واپس مکہ جانا ہے. تو یاد رکھیں کہ واپسی میں جب آپ آئیں گے تو راستے میں میقات پڑے گا, جس میقات کا نام کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. کیا نام ہے دوستو؟ اور آپ نے یہ مسئلہ سن لیا کہ اگر کوئی مسلمان میقات سے گزرے گا تو ضروری ہے کہ کس حالت میں ہو؟ احرام کی حالت میں. تو لہٰذا اگر مدینہ سے آپ مکہ دوبارہ جائیں گے تو راستے میں میقات پڑے گا ذوالحلیفہ کا, لہٰذا اس سے پہلے یا کم از کم اس مقام سے دوبارہ عمرے کا احرام پہن لیں گے اور مکہ مکرمہ آ کے عمرہ کر لیں گے. جی, پہلی بات ہم کریں گے مسجد نبوی شریف میں حاضری کی. یہ مسجد نبوی شریف کا ایک منظر ہے. اس مسجد کی تعمیر, اس کی بنیاد اور اس کے مراحل, یہ بالکل ایک مستقل اور بڑا دلچسپ موضوع ہے.
لیکن اس کے لیے مستقل مجلس چاہیے دوستو، وہ اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بھی بڑے مراحل ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کی تعمیر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور یہ ایک بے آباد زمین تھی، زمین جو 2 یتیم بچوں کی تھی، اور زمین کا یہ ٹکڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت دے کے خریدا۔ جب آپ خرید رہے تھے تو آپ کو پیغام آیا کہ بھئی ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں، آپ قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہ میں ایک مسجد کی خود بنیاد رکھ رہا ہوں، کل کسی کو یہ بات کہنے کا موقع نہ ملے کہ ایمان کا جو پہلا مرکز مدینہ میں بنا تو وہ زمین مفت میں دی گئی۔ دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر نے قیامت تک کے انسان کو ایک سوچ دی کہ بھئی کوئی بھی کام دین کی نسبت سے کرو تو اس میں ایسا عمل نہ کرو کل آپ پر کوئی انگلی اٹھا سکے کہ بھئی یہ کام تو آپ نے مفت میں کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو یہ چیز دی ہے۔ آج کتنی کمزور باتیں ہو جاتی۔ ایک قیمت دے کر زمین کا یہ ٹکڑا خریدا گیا اور اس میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد اس پر کئی مراحل گزرے، لیکن سب سے آخری تعمیر اس کی ہوئی جب موجودہ جو وہاں پر حکمرانوں کا نظام ہے آل سعود کا، تو شاہ فہد جو یہاں کے بادشاہ گزرے ہیں اور طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے، ملک فہد نے، اور بہت نیک اور حرمین کی ایک عظیم خدمت کر کے گئے۔ ان کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور یہ جتنی آج کی یہ شکل ہے نا دوستو، یہ ستون، یہ عمارت، یہ ملک فہد نے تعمیر کی، اور بہت آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ تو ملک فہد وہ بادشاہ ہے کہ جو مسجد نبوی کی تعمیر جن کے دور میں آخر میں ہوئی، اب سننے میں آ رہا ہے کہ مزید آگے توسیع کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ گنبد خضرا ہے، اور یہ گنبد اس کی بالکل سیدھ میں نیچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ گنبد جو ہے یہ شروع سے نہیں تھا، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ 678 ہجری، 678 ہجری، اس وقت 1443 چل رہا ہے، 1443۔ 678 ہجری میں ایک مسلمان حکمران نے پہلی دفعہ یہاں پر ایک چھوٹا گنبد بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اس گنبد کی تعمیر ہوتی رہی۔ پھر 1000 ہجری کے بعد ایک بادشاہ نے آ کر سب سے پہلے اس کو سفید رنگ دیا ہے، سفید رنگ۔ 1200 ہجری میں پھر ایک مسلمان بادشاہ نے آ کر اس کو سلور رنگ دیا ہے، سلور کلر دیا ہے۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ یعنی جو ترک خلافت کا دور آیا تو یہ پہلا موقع تھا جب اس مبارک گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کو کہتے ہیں گنبد خضرا۔ خضرا اس لیے کہ عربی میں ہرے رنگ کو، سبز رنگ کو اخضر کہتے ہیں، اخضر، اسی نسبت سے آج اس گنبد کو کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس گنبد کی بالکل سیدھ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے پہلو میں حضرات شیخین آرام فرما ہے۔ جی یہ بھی مسجد نبوی میں گنبد خضرا کا ایک منظر ہے، بقی کی جانب سے آپ دیکھیں گے تو یہ صورت نظر آئے گی۔ جی یہ مسجد نبوی کے باہر کا کھلا صحن ہے۔ مسجد کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار ہے پوری بڑی، باہر یہ بہت بڑا صحن بنایا گیا ملک فہد کے دور میں، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 نمبر 4 نمبر، یہ وہاں کے واش روم بنے ہوئے ہیں، بہت ترتیب پر بیس، نیچے آپ اتریں گے ایکسیلیٹر پہ، نیچے واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک آسان ذریعہ ہے ایک دوسرے سے ملاقات کا۔ آپ کے ساتھ مستورات ہیں نا، آپ ان سے کہے بھائی 3 نمبر واش روم پر نماز کے بعد ملیں گے، 5 نمبر پہ ملیں گے، 8 نمبر پہ، اس سے بڑی راحت ہو جاتی ہے۔ جی یہ ہے دوستو مسجد نبوی شریف کا اندر کا حصہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ملک فہد کے دور میں مسجد نبوی میں توسیع ہوئی۔ آج تک یہ جو خوبصورت تعمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سفید پلر اور اس پر یہ گولڈن کام، یہ شاہ فہد کے دور میں کیا گیا، اور اس کے بنانے میں کہتے ہیں کہ مسجد مدینہ منورہ کے حدود سے باہر نکل کے کام ہوتا تھا تاکہ آواز نہ آئے، شور نہ آئے۔ اتنا ادب اور احترام کیا انہوں نے مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کا۔ پھر وہاں سے ان ستونوں کو لا کر یہاں پر نصب کیا گیا، یہ اس کا اندر کا حصہ ہے۔ جی
جی اچھا، یہ ہے باب السلام. مسجد نبوی کے بھی مختلف دروازے ہیں دوستو، لیکن جو مین دروازہ ہے جس سے ہر مسلمان کا واسطہ ہے اور جہاں سے جا کر ہی آپ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے روضہ مبارکہ پر حاضری دینی ہے، اس دروازے کا نام کیا ہے دوستو؟ باب السلام ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں سے سلام کے لیے گزرنا ہے. یہ باب السلام کے باہر کا حصہ ہے. رش اور موقع اور حالات کے اعتبار سے ترتیب بنتی چلی جاتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ 2-2.5 سال کے وقفے کے بعد حرمین کھلے ہیں، وہ بہت احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں، اور 2 سال بعد ایک حج ایک نظم پہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے انہوں نے ایک سرکل بنا دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کہیں سے بھی آ جائیں اور یہاں سے داخل ہو جائیں، لیکن اب انہوں نے ایک پورا راؤنڈ بنا دیا کہ آپ پیچھے سے گھوم کے آئیں گے، لائن میں لگ کے، اور پھر آئیں گے. تو ایک نظم کے لیے بنایا ہے، اس سے سلام میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو آپ باب السلام میں یہاں تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب پہلے ہمیں آج یہ سیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر ایک مسلمان سلام کے لیے جا رہا ہے، جو اصل وہاں کی حاضری کا مقصد ہے. تو اس سلام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات دوستو یہاں تھوڑی سی سمجھ لیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے اور آپ کو سلام پیش کریں گے. اور ہمارا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، اجماعی عقیدہ ہے، صاف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں، اپنے روضہ مبارکہ میں حیات ہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہے. ایک مسلمان جب آپ کی قبر مبارک پہ حاضری دیتا ہے، پیش ہوتا ہے، آپ کو سلام پیش کرتا ہے، آپ خود سنتے ہیں، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک سے اس سلام کرنے والے کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو انسان اس عقیدے کے ساتھ جائے کہ میں اس عقیدے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، اللہ نے آپ کو ایک خاص زندگی دی ہے. میں جو سلام کے الفاظ پیش کروں گا آپ خود سن رہے ہیں اور مجھے اس سلام کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ اس لیے ایسے نہیں جانا ایک دم. طریقہ کیا ہے؟ میں چند باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے کیا کریں کہ مسجد نبوی شریف میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں. 2 رکعت نفل. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ. اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں 12 مرتبہ. اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ. میں نے کتنی چیزیں عرض کی؟ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 12 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ. یہ ایک جگہ بیٹھ کر کر لیں. اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سے عرض کرے کہ اللہ یہ 2 رکعت نفل، یہ سورہ یاسین شریف، یہ سورہ اخلاص 12 مرتبہ، یہ درود شریف 11 مرتبہ، یہ سب میں ہدیہ ثواب کر رہا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے دوستو، لیکن ایک حق ہے. ایک حاضری کا ایک ادب آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور ہم نے ان سے سیکھا ہے. انسان اس ترتیب پہ حاضری دیتا ہے، یقین کریں کیفیت الگ ہوتی، کیفیت الگ ہوتی. اس طرح منہ اٹھا کے وہاں تھوڑی جانا ہے دوستو، عام حاضری تو نہیں ہے. اس لیے پہلے یہ عمل کر لے. ایک ہدیہ ثواب عمل کی شکل میں آپ نے پیش کر دیا. اب اپنی جگہ سے اٹھیں اور آپ کے پاس اپنی استطاعت کے بقدر جتنی حیثیت ہو، 5 ریال، 10 ریال، 1 ریال جو بھی ہو، وہ صدقہ کر دیں. یہ جو حرم کے خادمین ہوتے ہیں خدمت میں لگے ہوئے، یہ سب سے زیادہ، چونکہ وہ اتنی بڑی جگہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو کچھ رقم بطور صدقے، یہ نفلی صدقہ ہے، واجب صدقہ نہیں، نفلی صدقے کے طور پہ ان کو دے دیں، پیش کر دیں. اور یہ کرنے کے بعد اب آپ روانہ ہو جائیں اور اب درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں باب السلام کی طرف آ جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ جی. باب السلام پہ جب آپ پہنچیں گے آپ کو ترتیب کے ساتھ روانہ کریں گے راستے سے. وہاں یاد رکھیں دھکم پیل، زور سے باتیں کرنا، دائیں بائیں دیکھنا،
اور اللہ معاف کرے آج کی جو سب سے بڑی مصیبت اور فتنہ ہے وہ موبائل فون اور اس کی ویڈیو ہے. سب سے زیادہ دل کو تکلیف دینے والا عمل آج کے مسلمان کر رہے دوست. حضور کے روضہ مبارکہ پہ حاضری دے رہے ہیں اور یہ چیز پکڑی ہوئی ہے, جی دیکھو میں سلام پیش کر رہا ہوں, آپ کا بھی سلام دے رہا ہوں. وہاں کائنات کے پیغمبر کے دربار میں حاضری ہے, یہاں یہ اپنے جذبات موبائل فون پہ پورے کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی جو ساتھی اس سال جا رہے ہیں یا جب بھی جائے, یہ وصیت نصیحت یاد رکھے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے اپنی ویڈیو جو ہے گھر والوں سے شیئر کریں یا ان کو کہیں کہ جی میں یہاں آ رہا ہوں. یہ منع ہے, ناجائز ہے, اس گناہ کے ارتکاب سے ضرور بچنا چاہیے. تو انسان, علماء نے لکھا کہ سر جھکا کے آہستہ قدموں کے ساتھ جائے, دوڑتا ہوا بھی نہ جائے, اور باب السلام سے ترتیب پہ آ جائیں گے, آپ پہنچ جائیں گے ان مبارک جالیوں کے سامنے. اچھا, آپ جب پہنچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا دائرہ ہے. اس دائرے سے پہلے بھی دو چھوٹے دائرے اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس سے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. بعض لوگ وہاں رک جاتے ہیں. اس غلطی میں کبھی بھی مت رہیں. ان دو سوراخوں کی سیدھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے یہاں آنا ہے, پھر یہاں آنا ہے, پھر یہاں آنا. ٹھیک ہے؟ جب یہاں پہنچیں گے تو اس سے چند قدم پہلے رک جائیں, چند قدم پہلے رک جائیں اور سر جھکا کر یہاں پر اب سلام پیش کریں. یہ بالکل سیدھ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی طرف, آپ کی قبر مبارک کی طرف ہے. بعض لوگ یہاں سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر کچھ بھی نہیں, اندر 3 دیواریں ہیں دوستو, نظر نہیں آئے گا کچھ بھی. تو لہٰذا جو اصل عمل ہے اس سے غفلت ہو جاتی ہے. یہاں کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ سر جھکا کے, اور پہلے اپنی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں. اور میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہم اس عقیدے کے ساتھ سلام پیش کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود سن رہے ہیں وہاں پہ. سمجھ گئے دوستو؟ تو اب صلاۃ و سلام کن الفاظ کے ساتھ ہوگا؟ جی, یہ جو دائرہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا ہے. پھر یہ دائرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا ہے. دیکھیں اب یہاں پیش روضہ مبارکہ مواجہ شریف پہ یہاں کھڑے ہو جائیں گے, اب سلام پیش کریں گے. چونکہ یہاں آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں تو یہاں صلاۃ و سلام کے الفاظ اسی طرح ہوں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ سب یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر یاد نہیں ہے تو کسی کاغذ یا کتاب میں کبھی بھی مت پڑھیں, بلکہ جتنے کلمات آپ کو یاد ہے یا رسول اللہ کے یا نبی اللہ کے یا حبیب اللہ کے جتنے بھی ہوں ان کلمات کو وہاں پہ پیش کر دیں. اور آخر میں یہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعباد اللہ الصالحین. بات سمجھ گئے دوستوں؟ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے سلام پیش کر دیں. اب دوسری بات یہ کہ آپ سے جانے والے کہیں گے جی میرا سلام پیش کر دیجئے گا, میرا سلام. اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے سلام پیش کریں؟ کسی اور کی طرف سے سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ کوئی مشکل نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ منی, منی کا مطلب میری طرف سے, ومن کے بعد فلان, فلان کا مطلب جس کا نام آپ لینا چاہیں آگے ان کا نام آپ پیش کر دیں گے. تو عربی میں اگر کہہ دیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ علماء نے لکھا ہے اپنی زبان میں انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں میری طرف سے بھی صلاۃ و سلام ہے, اور جتنے لوگوں نے میرے ذمے یہ کام لگایا میں ان کا سلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اپنی ذمہ داری وہاں پہ پوری کر لیں. ٹھیک ہو گئی بات دوستوں؟ یہ صلاۃ و سلام ہو گیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے یہاں پر وہ ہے استشفاع. استشفاع, طلب شفاعت. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے
اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پیش کر دیں۔ آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اپنے ایمان پر ہم گواہ بنا لیں کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو استشفاء کہتے ہیں اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔ دیکھیں، عقیدے کی صحت اور سلامتی اور ترتیب کو سیکھ کر جو کام کریں گے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ہم احتیاط نہیں کرتے، جذبات پہ چلتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اس لیے دیکھیں نا، کون سی بات ایسی ہے کہ جو آپ کو لگی ہو کہ جی فلاں کہتے ہیں اور فلاں منع کرتے ہیں؟ ایک ہی ترتیب ہے، لیکن طریقے اور ترتیب کو سیکھ کرو۔ یہاں حاضری ہو گئی، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں جو ہے رک جائیں گے، یہاں امیر المومنین اور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیک یا سیدنا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا اول خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیش کر کے آگے چلے جائیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کریں گے، السلام علیک یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا ثانیہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو، اردو میں پیش کر دیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تین ہستیوں کو سلام پیش کر کے اور پھر آداب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے یہاں سے انسان نکلتا رہے باہر کی طرف۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ جی۔ اب چند جگہ جو مسجد نبوی شریف کے اندر اہمیت کی ہے اس کو سمجھ لیں۔ ایک جگہ جو ہے وہ ہے ریاض الجنہ کی۔ ریاض الجنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے قبر اور میرے منبر، یہ منبر ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ہے۔ اب اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا مطلب، تو بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ٹکڑا زمین کا ہے ہی نہیں، یہ اللہ پاک نے جنت سے بھیجا ہے۔ یہاں جو آدمی کھڑا ہو گیا ایسا ہے جیسے کہ وہ جنت میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اگر یہاں حاضری ترتیب سے مل جائے، چونکہ آج کل جو صورتحال تھی رہی ہم دیکھ کے آئے، تھوڑی سی وہ اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو تکلیف تکلف میں نہ ڈالے، کوئی حرج میں نہ ڈالے، اور اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو یہاں ریاض الجنہ، اس کی علامت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ستون جو پیلر ہے اس کے براؤن کلر ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو دوستوں؟ یہ براؤن کلر کے پیلر کے اندر جتنا حصہ ہے یہ سب ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ پہلے فرق یہ تھا کہ یہاں کے قالین گرین تھے، ہرے، اب پوری مسجد نبوی کے گرین کر دیے گئے، اب وہ فرق نہیں ہے۔ آسان یہ ہے کہ بس یہ براؤن پیلر سے اندر کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ کا ہے، اس میں موقع ملے تو انسان نوافل پڑھ لے اور دعا کر لے۔ جی، یہ بھی ریاض الجنہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ براؤن کلر کے پیلر آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ جی، یہ اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہے جہاں صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اور یہ تھوڑا سا اونچا ہے، ایسے ڈبہ سا بنایا گیا ہے، یہاں آسانی سے موقع پہلے تو مل جاتا تھا، لیکن اب جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے اس میں تھوڑی مشکلات ہے، کبھی سہولت ہو تو انسان اس پہ بھی بیٹھ کے تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ جی، یہ بھی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محراب، اس کو کہتے ہیں۔ محراب کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، تو اس میں بھی موقع مل جاتا ہے۔ اگر انسان کو اس کے قریب یا اس کے بالکل عین جگہ پہ موقع ملے تو یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محراب کی جگہ ہے، آپ کے سب سے زیادہ نماز پڑھانے کی جگہ ہے۔ جی، یہ کچھ ستون مسجد نبوی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمارے ترک بھائیوں نے اس کی نشانیاں باقی رکھی ہے، ورنہ تو تقریباً چیزیں مٹ گئی ہے دوستو۔ یہ استوانہ عائشہ لکھا ہے رضی اللہ عنہا، یہ وہ ستون ہے کہ جہاں ٹیک لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور آپ کے بال مبارک کو کنگھی کرنا، اس کو دھونا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
حجرہ مبارکہ کے اندر سے یہ ساری خدمت آپ کی فرمایا کرتی تھی. جی یہ اسطوانۃ السریر ہے، وہ ستون جہاں آپ نے سب سے زیادہ ٹیک لگائی ہے. آپ کی کمر مبارک سب سے زیادہ اس جگہ سے لگی ہے دوستو، اس لیے علماء نے یہاں 2 رکعت نفل کو بڑی فضیلت دی ہے. اگر موقع ملے انسان یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لے. جی یہ جو آپ سلام کے لیے باب السلام جائیں گے نا دوستو، اس سے پہلے باب السلام سے تھوڑا پہلے آپ دروازے سے اندر ہو جائیں. آپ کو یہ اوپر لکڑی کا ایسی ایک گیلری سی بنی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے نیچے لکھا ہے ہاذہ خوخۃ سیدنا ابا بکر. خوخہ عربی میں کہتے ہیں کھڑکی کو، کھڑکی جانتے ہیں نا، کھڑکی. تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو بہت سارے صحابہ اکرام کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبوی کے اندر کھلتی تھی اندر. کچھ عرصے بعد آپ نے فرمایا کہ تمام کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے الا خوخۃ ابی بکر، سوائے حضرت ابو بکر کی کھڑکی. فرمایا وہ بند نہیں ہوگی، وہ کھلی رہے گی. یہ عین اسی جگہ پر ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی کھڑکی تھی. جی یہ باب جبریل ہے دوستو. یہ اب یہاں سے داخلہ ممنوع ہے، بند کر دیا گیا ہے. باب جبریل پہلے کھلا ہوا ہوتا تھا، اب بند کر دیا گیا ہے. اور روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی موقعوں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں اس راستے سے آئے. یہ دروازہ تو اس وقت نہیں تھا لیکن اس مقام سے آئے، بعد میں اسی جگہ باب جبریل بنا دیا گیا ہے. یہ آپ جب سلام پیش کر کے نکلیں گے نا، داخل ہونے والے دروازے کا نام باب السلام ہے اور نکلنے والے دروازے کا نام باب البقیع ہے. تو باب البقیع کے قریب ہی باب جبریل پڑتا ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ بند کر دیا گیا، اب نہیں چھوڑتے اس میں. جی یہ جنت البقیع ہے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور بالکل آپ سلام پیش کر کے نکلیں گے تو آپ کو سامنے بقیع کی 4 دیواری نظر آئے گی جس میں بلا مبالغہ ہزاروں صحابہ، ہزاروں صحابیات، ائمہ، اہل اللہ، اولیاء اللہ، ازواج مطہرات، اہل بیت رسول، بہت بڑی تعداد میں ان کی قبریں. اور سب سے اہم جو یہاں قبر ہے وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. انشاءاللہ آخر میں ہم اس جنت البقیع پر مستقل تھوڑی سی بات کریں گے. بہت اہم بات آخر میں آ جائے گی آپ کے سامنے. جی مدینہ منورہ کی ایک بڑی اہم زیارت وہ مسجد قباء ہے. یہ مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے. پیدل جائیں تو کہتے ہیں 40 سے 45 منٹ، گاڑی میں 5-7 منٹ کا راستہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء آئے اور یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے اخلاص سے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. تو اس لیے مسجد قباء کی حاضری بہت ضروری ہے، اور افضل یہ کہ ہفتے کے دن جائیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا معمول ہفتے کے دن رہا. لیکن کسی بھی دن سہولت سے چلا جائے انسان، جا کے وضو کر کے نوافل پڑھ لے اور پھر مسجد قباء سے واپسی کر لے. بڑی خوبصورت مسجد ہے اور عنقریب اس میں بہت بڑی توسیع ہونے والی ہے ابھی. جی یہ مسجد قباء کا محراب ہے اندر سے. جی یہ مسجد ہے مسجد قبلتین. یہ بھی مدینہ منورہ کی ایک بڑی زیارت ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی کس کی طرف رخ کر کے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جس پر یہودی قابض ہے. اس کو قبلہ اول کہتے ہیں ہم آج. تو 16-17 مہینے قبلہ وہ رہا. 16-17 مہینے کے بعد یہ ایک علاقہ تھا، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے ایک تعزیت کے لیے، کسی کا انتقال ہوا، اور یہاں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت پڑھی تھی کہ حکم آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. تو آپ بالکل جیسے اس رخ پہ کھڑے ہوئے تھے اس طرف، وہاں سے گھوم کر یہاں آ گئے. دیکھیے مسجد قبلتین کا اس وقت کا محراب یہ ہے. اس وقت اس طرف رخ کر کے نماز اب پڑھی جاتی ہے، قیامت تک اب اسی رخ پر ہوگی. اور اس سے پہلے بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر تھی. آگے یہ دیکھ، اب جس راستے سے ہم نکلتے ہیں نا، یہ بالکل پہلے اس رخ پر نماز تھی. پہلے یہاں باقاعدہ ایک مصلی انہوں نے بنایا ہوا تھا علامت کے لیے. لیکن ہمارے لوگ بھی تو بادشاہ لوگ ہیں ماشاءاللہ. لوگ بعض جا کے کیا کرتے تھے، جذبات میں 2 رکعت اس طرف رخ کر کے پڑھی، 2 اس طرف شروع کر دی.
تو ظاہر سی بات ہے غلطی ہم کرتے ہیں، موقع ان کو ملتا ہے، انہوں نے وہ سارے نشان اوپر سے مٹا دیے. تو بہرحال یہ مسجد قبلتین ہے، یہاں بھی حاضری دینی چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کر لے انسان. جی یہ مسجد قبلتین باہر سے. یہ ہے مسجد جمعہ مدینہ منورہ میں. یہ مسجد قبلتین کے قریب ہی پڑتی ہے، جہاں جمعے کی فرضیت نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا جواسا روایات میں آتا ہے. یہاں جب آپ پہنچے تو اللہ پاک کی طرف سے جمعے کی نماز کی فرضیت آئی، ورنہ اس سے پہلے نہیں آئی تھی. تو اس مقام پر مسجد بنی ہے، مسجد جمعہ کے نام سے، بڑی خوبصورت مسجد ہے. جی یہ مدینہ کی ایک اہم ترین زیارت ہے، جبل احد. احد کا بہت بڑا پہاڑ. آپ جب بھی مسجد نبوی شریف سے نکلیں گے آپ کے سامنے یہ پہاڑ بالکل عین آنکھوں کے سامنے ہوگا. اور اس پہاڑ سے آپ علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی. جب بھی آپ کی نظر پڑتی آپ فرماتے جبل احد یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ ہے لیکن آپ علیہ السلام سے محبت کی. تو اس پہاڑ کی ایک بڑی یعنی ایک حیثیت ہے اور محبت کا ایک مرکز ہے. تو یہاں جبل احد پر حاضری دینا مستقل عمل ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا غزوہ ہوا ہے، غزوہ احد کے نام سے، جس میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے. تو یہاں ایک تو حاضری کا مقصد یہ کہ جبل احد کو بھی دیکھنا ہے، پھر شہدائے احد بھی اس کے دامن میں ہے، ان کی قبور پر حاضری دینی ہے. جی اچھا، احد سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ ہے جبل الرمات. رمات کہتے ہیں تیر اندازوں کو، تیر برسانے والے. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے 50 صحابہ کو جو تیر انداز تھے ان کو اس ٹیلے پر بٹھایا، ٹیلے پر، اور ان کو آپ نے تاکید فرمائی کہ تم اس جگہ کو مت چھوڑنا. خیر اب بڑا واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے دوستوں. اور یہاں کچھ بہرحال آپس میں اختلاف کی کیفیت بنی، اور یہی سبب بنا پھر صحابہ اکرام کی شہادتوں کا اور غزوہ احد کی ایک کامیابی کے بعد ناکامی کی طرف جانے کا. اور اسی کی وجہ سے بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے. یہ ٹیلا ہے، لوگ اس پر برکت کے لیے اوپر جاتے ہیں، اس کو رمات کہتے ہیں، جبل الرمات. جی یہ احد کے اوپر جا کر ایک جگہ ہے جہاں غزوہ احد کے موقع پر جب آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک میں زخمی ہوئے تو صحابہ آپ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ آپ کی حفاظت بھی ہو جائے اور آپ کو آرام بھی ہو جائے. یہ کونا ہے لیکن یہ کافی اوپر جا کے آتا ہے، بہرحال ہمت والے اوپر جا بھی سکتے ہیں. جی یہ شہدائے احد کا قبرستان، یہ بہت بڑی باؤنڈری وال بنا دی گئی ہے. اچھا پہلے یہ جالیاں کھلی ہوئی تھی، آپ میں سے بھی جو حضرات پہلے جا چکے ہیں بالکل صاف نظر آتا تھا. بعد میں جب یہاں بھی لوگوں نے حرکتیں کی، کاغذات لکھ کر اندر پھینکتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو بند کیا، شروع کر دیا. اب جب ہماری حاضری ہوئی تو الحمدللہ کچھ جگہ کھلی ہوئی ہے. یہ بالکل آپ سمجھے لیٹسٹ اور تازہ تصویر ہے ہماری اپنی لی ہوئی. یہ شہدائے احد کا قبرستان ہے، اور یہ جو آپ کو ایک دیوار سی نظر آ رہی ہے اس میں شہدائے احد کو دفنایا گیا ہے. ان میں سے 2 حضرات کی قبریں الگ ہے، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. یہ 2 ان کا جو 4 دیواری وہ آپ کو الگ نظر آئے گی، باقی شہدائے احد الگ نظر آئیں گے، ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. اچھا 6 شہداء ایسے ہیں کہ جن کو بقی لے جایا گیا ہے، صرف 6. کل شہید کتنے تھے دوستو؟ 70. 6 وہاں لائے گئے، باقی جو ہے وہ 64 حضرات یہاں پر ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. جی تو یہاں انسان حاضری دے، ایصال ثواب کرے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کی بڑی جگہ ہے. اور یہاں آپ علیہ السلام کے آنے کا اہتمام جمعرات کے دن تھا، اس لیے اگر سہولت ہو تو جمعرات کی فجر پڑھ کے شہدائے احد پر آئے، ورنہ جب بھی سہولت سے موقع ملے. جی یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے مدینہ منورہ میں، جس کا ایک بڑا خوبصورت تاریخی واقعہ ہے. اور اس کے جو کھجور کے درخت تھے وہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے تھے. 300 کھجور کے درخت لگانے کا ان کے مالک نے ان کو کہا تھا کہ آپ آزاد ہو جائیں گے بشرطے کہ آپ درخت کھجور کے لگائیں، وہ پھل دینے لگ جائیں. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے اور چند مہینوں میں اس میں پھل آ گئے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے. جی یہ
احد کے مقام پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے. احد کے مقام پر ایک مسجد ابھی بنائی گئی ہے، یعنی موجودہ حکومت نے بنائی ہے صرف نمازوں کے لیے. آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں یہ مسجد نظر آئے گی. جی، یہ ہے جامع الخندق. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم غزوہ ہوا غزوہ خندق کے نام سے، جس میں مدینہ منورہ کے باہر ایک طویل خندق کھودی گئی، اور اس خندق کا مشورہ دینے والے صحابی کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ خندق کھود دے. آپ نے ایک طویل خندق کھود دی، اور پھر بڑے بڑے حضرات کے لیے کچھ خیمے لگائے گئے الگ الگ. ان جگہوں پہ پہلے 7 مسجدیں قائم تھی، جو ہم نے پہلے دیکھی بھی ہے، پہلے جو حضرات گئے ہیں. لیکن بعد میں موجودہ حکومت نے روڈ کی توسیع کرتے ہوئے ان میں سے 3 مسجدوں کو گرا دیا اور ایک بڑی مسجد جامع الخندق کے نام سے بنا دی. علامتی طور پر اب بھی 4 مسجدیں باقی ہیں. 4 مسجدیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جی، یہ آپ کو ذرا اوپر نظر آئے گی، یہ مسجد فتح ہے. یہاں آپ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، جہاں بیٹھ کر آپ نے دعا کی. اس کے نیچے جو یہ 4 دیواری، یہ مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ان کے لیے خیمہ یہاں لگایا گیا. جی، یہ مسجد علی ہے، یہ بالکل اس کے اپوزٹ آپ آ جائیں گے مخالف سمت میں. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگایا گیا. یہ مسجد عمر ہے جو بالکل ایک چوک میں آ گئی ہے، یہاں ان کا خیمہ لگایا. یہ 4 مسجدیں علامتی طور پہ باقی ہے، اس میں کوئی نماز نہیں ہو رہی، نماز وہی بڑی مسجد میں ہو رہی ہے. جی، اچھا. اور یہ خیمہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، اور یہاں بھی باقاعدہ ایک مسجد تھی. لیکن بعض لوگ، جیسے ہمارے ہاں ایک جذباتی پن موجود ہے، تو مخصوص ذہن کے لوگ جا کر یہاں پہ اپنا رونا پیٹنا کرتے تھے، انہوں نے اس کو بالکل ہی مٹا دیا. تو چھوٹی سی ایک دیوار سی رہ گئی ہے یہاں پہ. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کی جگہ ہے. تو یہ بالکل مدینہ کے شہر میں غزوہ خندق کی جگہ ہے، یہاں بھی ضرور حاضری دینی چاہیے. جی، اچھا. اب یہ بیر روحہ کی بات آ گئی دوست. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا عظیم معرکہ ہوا، اور جس میں شرکت کرنے والوں کے سب سے زیادہ فضائل ہیں، اور وہ پہلا غزوہ اور جہاد ہے غزوہ بدر کے نام سے. بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے. اور پہلے یہ تھا، آج سے 5-6 سال پہلے تک یہ تھا کہ وہاں جانا ممنوع تھا جب تک تصریح نہ ہو، اجازت نامہ نہ ہو. لیکن اب چند سالوں سے وہاں کی گورنمنٹ نے سب کچھ کھول دیا ہے دوستو، اس لیے بدر جانا کوئی مشکل نہیں. آپ اپنی گاڑی کریں یا آپ کے گروپ والے ترتیب بنائیں، جو بھی ہو، بدر ضرور حاضری دیں. بڑی اہم ترین جگہ ہے، ابھی آپ دیکھ لیں گے، چونکہ وہاں غزوہ بدر ہوا ہے. غزوہ بدر کے شہداء کی قبریں ہیں، مسجد عریش ہے، اور 2 اہم کنویں راستے میں آتے ہیں. تو بدر کے لیے جب آپ نکلیں گے، میں نے عرض کیا 2 گھنٹے جانے کے اور واپسی کے 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں. تو راستے میں جا کے ایک کنواں ہے بیر روحہ، روحہ کے نام سے. دونوں کنووں سے آپ علیہ السلام نے پانی پیا ہے. یہاں سے آپ علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا. یہ کنواں بھی کہتے کھلا ہوا تھا، اب کچھ وقت ہوا بند کیا ہے، لیکن نل لگا دی ہے. لوگ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، بہت برکت والا پانی ہے. بہرحال تو بیر روحہ پہ حاضری ہوں. جی، پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے، راستے سے ہٹ کر گاڑی اترتی ہے، پھر ایک کنواں ہے بیر شفا کے نام سے. یہ وہ کنواں ہے جہاں سے آپ علیہ السلام نے پانی پیا بھی، اور پھر اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں آپ نے ڈالا بھی. تو یہ پانی بہت بابرکت ہے. تو لہٰذا، اور یہ کھلا ہوا ہے، یہ بالکل اس کی تازہ تصویر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی نل لگے ہوئے ہیں، تو دونوں کنووں پہ انسان حاضری دے، دونوں سے پانی بھر لے، لیکن لکھ لے اس پر ایک بیر روحہ ہے، ایک بیر شفا ہے. جی، پھر بدر کا راستہ ہے، اور اب تو 2 راستے بنا دیے گئے. ایک پرانا راستہ ہے، ایک نیا راستہ بہت خوبصورت بنا. ہم پرانے راستے سے گئے تو کچھ پرانی علامات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت پرانے گھر ہیں، اب وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے طریق بدر پہ. جی جی، اچھا. اب آپ بدر پہنچ جائیں گے دوستو. اب بدر میں بڑی اہم جگہ ہیں دوستو. چاروں طرف پہاڑ ہے، جیسے عرب کا ماحول ہے. ایک پہاڑ ایسا ہے کہ جو ریت ہی ریت ہے، اور جس کی ریت بالکل سفید، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ. حالانکہ عرب کے جتنے پہاڑ ہیں آپ غور کریں، اس میں آپ کو کالا پن نظر آئے گا، کالک نظر آئے گی.
لیکن یہ ریت کا ہے اور آپ اس ریت کو ہاتھ لگا ایسا لگتا ہے اسے نرم برف ہوتی ہے، بالکل بالکل نرم. یہ جبل نزول الملائکہ، بدر کا وہ مقام جہاں اللہ پاک کی طرف سے حضور علیہ السلام کی نصرت کے لیے فرشتوں کی جماعت اتری ہے. جس مقام پہ اتری ہے آپ اندازہ لگائیں اس پہاڑ کی آج تک یہ حالت ہے. وہ فرشتوں کے اترنے کا اثر ہے. وہ پہاڑ اس کی ایک خوبصورتی، ایک نرمی، ایک ملاحت آج بھی محسوس ہوتی ہے دوستو. جی یہ مقبرہ شہدائے بدر. آپ جب آگے آئیں گے تو وہ حصہ جہاں پر 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے ہیں، جس میں سے 13 یہاں پر ہے، ایک راستے میں آگے جا کر آتے ہیں. ان کی قبر اب معلوم نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی دیوار لگا کے بند کر دیا گیا ہے. آپ باہر سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اچھا پہلے تک یہ تھا کہ یہ جو آپ کو وائٹ کلر کی دیوار نظر آ رہی ہے نا، یہ موجود تھی آج سے 15-20 سال پہلے تک. تو اس میں شہدائے بدر کی قبریں اندر تھی. اتنا پتہ چلتا تھا کہ بھئی اس باؤنڈری کے اندر ہے. لیکن کچھ سال پہلے گورنمنٹ نے یہ بھی گرا دی. اب کھلا میدان ہے. اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کھلا میدان نظر آئے گا. اب کچھ فرق نہیں ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے، لیکن اتنا ہے کہ بہرحال اب دیکھیں اب اس طرح کی کیفیت ہے. اب کچھ پتہ نہیں چلتا. تو انسان یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا بھی کر لیں، اور یہ بھی دعا کی قبولیت کی بڑی جگہ ہے. یہ 13 صحابہ یا 14 صحابہ ہے، یہ بڑے عظیم شان اور بابرکت صحابہ ہے. یہاں ایک باقاعدہ تختی بنی ہے، حکومت نے ایک مقام بنایا ہے جس میں شہدائے بدر کے نام بھی لکھے ہیں دوستو. جی یہ میدان بدر ہے. جو اب روڈ بالکل بن گئے ہیں، یہ وہ میدان ہے جہاں معرکہ بدر ہوا ہے دوستو. آپ قبرستان سے اس طرف آئیں گے، یہ پورا راستہ اور یہ مقام میدان بدر کا ہے. جی اہم ترین جگہ ہے مسجد عریش. جب آپ علیہ السلام بدر کے لیے تشریف لائے تو آپ جانتے کتنے صحابہ کے ساتھ آئے؟ 313 صحابہ. ہتھیار نہیں، اسباب نہیں، سواریاں نہیں، اور تھکے ہوئے. تو آپ علیہ السلام کے لیے ایک چھپر لگایا گیا. چھپر عربی میں سائبان کو، چھپر کو عریش کہتے ہیں دوستوں. عریش اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد عریش. اس عریش کے نیچے بیٹھ کر آپ نے ساری رات اللہ پاک سے رو رو کر دعا کی، رو رو کر. اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان تہلک ہذہ العصابہ، فرمایا اے اللہ اگر آج یہ جماعت اگر باقی نہیں رہی زمین پر، اور یہ اگر آپ کے حکم سے قتل ہو گئی، تو پھر اس زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے. تو بہرحال آپ کی دعا قبول ہوئی. قرآن کی آیات اتری. اللہ نے وعدہ فرمایا آپ کی مدد کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت اتار رہے ہیں. تو جہاں یہ دعا قبول ہوئی، جہاں آپ نے رات گزاری، اس مسجد کا نام کیا ہے دوستوں؟ مسجد عریش ہے. آج کل اس میں تعمیراتی کام چل رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے. یہاں بھی انسان وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے. اچھا اس کی محراب کی سمت آپ اتریں گے، ایک ویران سی جگہ، ایک میدان پڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ آپ محراب کی سمت میں اتر رہے ہیں. آگے جا کر وہ ہے قلیب بدر. ایک کنواں ہے، اس کو آپ بند کر دیا ہے کنکریٹ ڈال کر. بالکل قلیب کہتے ہیں عربی میں کنویں کو. آپ جانتے ہیں کہ جب بدر میں اللہ پاک کی نصرت آئی اور مسلمان غالب ہوئے تو کفار کے، مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، بشمول کس کے؟ ابو جہل کے. تو ان کی لاشوں کو لا کر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کنویں میں ڈال دو. تو جس کنویں میں ان کفار کی لاشوں کو پھینکا گیا وہ قلیب بدر کہلاتا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کنویں کی منڈیر پہ آئے اور آپ نے نیچے دیکھ کے فرمایا کہ ہاں اب بتاؤ جس چیز سے میں ڈراتا تھا اس چیز کو پا لیا نہیں پا لیا، یعنی اللہ کے عذاب کو. تو صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، کیا یہ سن رہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تم سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ سن رہے میری آواز. تو یہ قلیب بدر ہے اور اس کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینکا گیا. جی اب آ جائیں دوستو، جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہم جنت البقیع پر آخر میں پھر بات کریں گے. چونکہ بقیع کے قبرستان میں ہماری اسلامی اور دینی تاریخ کا بہت بڑا خزانہ دفن ہے. ہزاروں صحابیات ہیں اور ازواج مطہرات ہے، اہل بیت ہے، صحابہ اکرام ہے، ائمہ ہے. تو یہ ایک تاریخ اندر ہے بہرحال. لیکن چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، ہر جگہ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے،
اور ہمارے لوگوں کی بھی چونکہ بھرپور اس میں غلطیاں موجود ہیں کہ الٹے سیدھے کام کرتے تھے، تو اس لیے آج سے 25-30 سال پہلے تک کی کیفیت جو تھی، راحت تھی، اب بالکل ختم کر دیا گیا۔ لیکن ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں کہ کس کی قبر کہاں پر ہے، تو بہرحال یہ نقشہ ہمارے پاس تھا، اور اس سفر میں عید کے بعد کچھ دن کے لیے حاضری ہوئی، تو بڑی محنت کے ساتھ ہمارے مفتی صاحب نے اور ساتھیوں نے بڑی محنت اور محبت سے وہاں پر اس کو تیار کیا۔ انشاءاللہ وہ آپ ابھی دیکھ لیں گے۔ جی، آپ جب جنت البقیع کے مین مرکزی دروازے سے داخل ہوں گے، ایک حصہ سیدھے ہاتھ پہ پڑے گا، ایک الٹے ہاتھ پہ پڑے گا۔ اچھا، کچھ حصے ایسے ہیں کہ جس کو انہوں نے، یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں نا دوستو، اس طرح کا دیوار بنا کر بند کیا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں خاص قبریں ہیں، اور دوسری علامت یہ کہ وہاں پر ان کی سیکیورٹی کھڑی ہوئی، وہ ان جگہوں پہ بھرپور کھڑی ہوئی۔ اس احاطے میں بڑی اہم قبریں ہیں۔ کونے میں جو قبر ہے یہ کن کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضور علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ ان کے اس طرف آ کر تھوڑا سا آگے ایک قبر ہے، یہ آپ علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، سمجھ گئے؟ ان کے بالکل پیروں کی طرف آپ جائیں گے تو یہاں پر 4 قبریں بنی ہوئی ہے دوستو، جس میں 4 بڑے بڑے ائمہ اس امت کے مدفون ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، امام باقر رحمہ اللہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ یہ 3 جو ہے یہ ائمہ ہے، اور یہ صحابی بھی ہے، آپ علیہ السلام کے محبوب نواسے بھی ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لخت جگر بھی ہے۔ یہ 4 قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی ہے دوستو۔ جی، اور اسی احاطے میں اس طرف آپ آئیں گے 3 قبریں ہیں، اور تینوں حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں، بڑی صاحبزادیاں حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ یہ 3 صاحبزادیوں کی قبریں بھی اسی ایک باؤنڈری کے اندر ہیں۔ میں نے عرض کیا داخل ہو کر سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ احاطہ مل جائے گا۔ جی، اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے، ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اس میں 9 ازواج مطہرات کی قبریں، اس امت کی 9 مائیں اس احاطے کے اندر مدفون ہے، جس میں سب سے بڑھ کر عفیفہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت سودہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ماریہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن وعنہم اجمعین۔ یہ اس احاطے میں سب مدفون ہیں۔ جی، اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، الٹے ہاتھ پہ ایک احاطہ ہے، آپ دیکھیں ان کی سیکیورٹی الرٹ ہے، اور یہاں پر 2 قبریں ہیں۔ اس میں جو آگے کی طرف پیچھے وہاں جو قبر ہے وہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو ہے حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ 2 صحابہ کی قبریں یہاں پر ہے۔ جی، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے، ایک احاطہ ہے، اس میں ایک استاذ اور شاگرد مدفون ہے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی ساری زندگی مدینہ میں گزری ہے، اور امام مالک کو آج دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ فالو کرتا ہے۔ جیسے ہم حنفی ہے تو مالکی بہت بڑا حصہ ہے، یہ انڈونیشیا، ملائیشیا کے جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں فقہ مالکی کو فالو۔ یہ ان کے استاذ ہیں حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ جی، اسی احاطے میں ہی آگے آ کر ایک قبر ہے، یہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو تھوڑا سا بڑے ہوئے اور سواری پر بیٹھنے کے قابل ہوئے، پھر ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی قبر یہاں پر ہے۔ جی، آگے جا کر ایک احاطہ ہے، آپ سے عرض کیا تھا کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے کتنے حضرات کی قبریں یہاں ہیں؟ 6۔ یہ ایک باؤنڈری میں 6 صحابہ اکرام جو شہدائے احد میں سے ہے وہ یہاں پر مدفون ہیں۔ جی، اچھا، اس سے آگے آ کر ایک بڑی اہم ترین قبر ہے دوستو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور جن کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے ہیں، 2 سال ان کا دودھ پیا ہے، آپ کی رضاعی والدہ ہے۔ اور آپ کی اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کی قبر ابوا میں ہے، وہ مدینہ سے تھوڑا باہر، جو بدر کا بھی تذکرہ آیا، بدر سے آگے جا کر ہے ابوا، وہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، لیکن وہاں بھی بڑی سختیاں ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، یہ آپ کی رضاعی والدہ ہے، اور یہ بقیع کے اندر مدفون ہے۔ جی، بقیع کے بالکل ایک کنارے پر آ کر ایک 4 دیواری ہے، اور اس میں 2 مشہور صحابہ مدفون ہیں، حضرت سعد ابن معاذ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر آرام فرمائے۔ جی، یہ بقیع کی بڑی اہم اور بڑی زیارت ہے، جو بالکل بیچ میں ہے، جنت البقیع کے بیچ میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی بقیع میں توسیع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے ان کی قبر تک بقیع کا قبرستان تھا۔ جب یہ لائے گئے تو پھر صحابہ نے اس قبرستان کو آگے بڑھا دیا۔ تو بالکل بیچ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ سوم ہے اس امت کے، اور جو بڑے مظلومانہ انداز میں جن کو شہید کیا گیا تھا، ان کی قبر مبارک بالکل بقیع کے بیچ میں ہے۔ لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہاں بھی ضرور حاضری دینی چاہیے۔ جی، یہ بقیع کا عمومی قبرستان ہے، اور آپ سلام پیش کر کے جب باب البقیع سے نکلیں گے تو دروازے کے بالکل سیدھ میں بقیع کا قبرستان ہے، اور سیدھ میں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ جی، اچھا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بقیع کے دروازے سے داخل ہو کر سیدھے ہاتھ پہ آپ گئے، بالکل الٹے ہاتھ پہ آپ آئیں۔ پہلے یہ جگہ کھلی ہوئی تھی، لیکن پھر اب بند کر دی گئی ہے۔ اس میں 3 قبریں ہیں، ایک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ہے، والدہ محترمہ ہے۔ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی 2 پھپھیاں آرام فرما رہی ہیں، 2 پھپھیاں، ایک حضرت صفیہ اور ایک حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما، 2 پھپھیاں اور حضرت علی کی والدہ، جو حضور علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ حضرت علی کی والدہ آپ علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ چچی ہو گئی نا۔ تو یہ 3 قبریں جو ہے یہ بالکل اس طرف دیوار کے ساتھ بنی ہوئی۔ جی، یہ جنت البقیع کی زیارت آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ مدینہ منورہ سے متعلق اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک آخری بات کہ 40 نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں پڑھی، اس طرح کے درمیان میں ایک نماز ضائع نہیں ہوئی، تو اس کے لیے اللہ پاک جہنم کے عذاب سے اور نفاق سے برات لکھ دیتے ہیں اللہ پاک، اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ یہ 40 نمازیں ہماری وہاں پر ضائع نہ ہوں۔ اور پھر خود مسجد نبوی کی ایک نماز کا اجر کتنا ہے دوستو؟ 50,000 کے برابر۔ تو کوئی نماز وہاں کی ضائع نہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو انسان وہاں اعمال کرے، تلاوت کرے، اور درود شریف کی کثرت رکھے۔ علماء نے لکھا کہ کوشش کرے کہ ایک قرآن مسجد حرام میں ختم کرے، مکہ مکرمہ میں، ایک قرآن کم از کم مسجد نبوی شریف میں ختم کرے۔ جو زیادہ کریں تو اللہ پاک کی طرف سے جتنا زیادہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مدینہ منورہ کی جتنی زیارات، سلام، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگر آپ کو مدینہ سے واپس مکہ لایا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ مدینہ سے ڈائریکٹ کراچی آ رہے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، دوسری صورت یہ کہ آپ کا پورا گروپ مدینہ حاضری دے کے واپس مکہ جا رہا ہے، راستے میں میقات آئے گا، جو مسجد بنی ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد ذوالحلیفہ۔ یہاں سے پہلے احرام، یہاں تک کم از کم احرام باندھنا ضروری ہے، چاہے تو یہیں باندھ لیں، یہاں جا کر غسل کر لیں، ترتیب ہوتی ہے، احرام پہن لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور مکہ کے لیے روانہ ہو جائے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، اب بات ختم ہو گئی دوستو۔ اب آپ نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، مدینہ منورہ حاضری بھی دے دی، اب وطن واپسی ہے، آپ پاکستان کراچی واپس آئیں گے، وہاں سے کیا لے کر آئیں؟ تو آپ سے بچے کہیں گے جی میرے لیے تو گھڑی لائیے گا، میرے لیے گاڑی لائیے گا، ساری چیزیں، خیر وہ تو اپنی جگہ پر ہے، انسان وہاں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے دوستو، یہ تو علماء نے لکھا ہے۔ ہمارے ہاں کراچی کا ایک مزاج ہے نا، ہم ہر چیز کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اچھا یہ 6 ریال کا ہے،
چلو وہی پاکستان میں 1 ریال آج کل 53 روپے کا چل رہا ہے غالباً. اب کیلکولیشن کریں کہ بھئی 6 ریال اور 53، یہ تو جی 318 روپے کی ایک پیپسی کی بوتل. نہیں بھائی چھوڑ دو اس کو، پھر تو آپ روزے رکھ لیں نفلی وہاں پہ. تو مقصد یہ ہے ایک اس سے ہٹ کر، بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں انسان پیسوں میں کنجوسی نہ کرے. برکت کی جگہ ہے، اللہ پاک نے جتنا دیا ہے ترتیب کے ساتھ خرچ کرتا رہے. لیکن اصل چیزیں 2 ہیں، ایک مکہ مکرمہ سے زمزم اور مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں. یہ وہاں کے 2 بڑے تحفے ہیں. زمزم کا معاملہ اب یہ کہ پہلے ابھی تک تو کچھ نہیں تھا، آپ جتنا لائیں. پھر ایک ترتیب بنی کہ بھئی ہر حاجی، ہر عمرے والا 10 لیٹر کا کین لائے گا. پھر چند سال پہلے کہا کہ جی نہیں 10 لیٹر بھی زیادہ ہے، 5 لیٹر کا لائے گا. چلے بھئی کم کرتے رہے. اب صورتحال یہ بن گئی کہ اب بالکل ممانعت کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سال جو عمرے پر جو حضرات گئے ہیں تو وہ بڑی پریشانی کا شکار رہے. صرف ہماری جو PIA کی انٹرنیشنل ایئر لائنس تھی انہوں نے تنگ نہیں کیا، 5 لیٹر کا کین لانے کی اجازت تھی. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ترتیب کو سمجھ لیں پورا وہاں پر. اس لیے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جی میں اپنے ساتھ 20 لیٹر لے جاؤں، 30 لیٹر، لیکن نظم اور طریقہ نہیں ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے پھر. اس لیے ایک اصول کو سمجھ لیں، جتنا الاؤ ہو، جتنی اجازت ہو انسان اپنے ساتھ لے آئے. کراچی لا کے اس میں ملا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اس میں جتنا ملایا جائے اور برکت ہو جاتی ہے، اس میں بڑھ جاتی ہے، تو ملا سکتے ہیں. کھجوریں مدینہ منورہ کی، مدینہ کی زمین میں 3 کھجوریں خاص پیدا ہوتی ہے. اپنی کھجوریں مدینہ منورہ کی 3 ہے دوستو. ایک عجوہ ہے، ایک عنبر ہے، اور ایک صفاوی ہے. عجوہ، عنبر، صفاوی، یہ 3 کھجوریں مدینہ منورہ کی ذاتی ہے، اپنی ہے. باقی جتنی کھجوریں ہیں یہ طائف کی ہے، ہدا کی ہے، شفا کی ہے، اور یمبو کی ہے، مختلف علاقوں کی ہے. خیر بہرحال سبھی نسبت والی ہے، لیکن خاص مدینہ کی کھجوریں میں نے عرض کی کتنی ہے؟ 3 ہے. عجوہ ہے، عنبر ہے، اور صفاوی ہے. انسان کھجوریں لے لے اور پھر اس کے بعد آگے آپ ایئرپورٹ آ جائیں گے واپسی کے مراحل کے لیے. اپنے سامان کی ترتیب بھی دیکھ لیں، بہت زیادہ سامان نہ لیں، ضرورت کا سامان ہو، اور ایئرپورٹ آ کے تسلی کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کریں. اور وطن آ کر اب کیا کرنا ہے؟ قبولیت حج کی دعا کرتے رہیں. اب حج کر لیا، اللہ پاک نے کروا دیا، اب اللہ قبول کر لے. زندگی کے بدلنے کا پورا عزم کرے دوستو، عزم ہو. اس لیے کہ فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور گناہ سے بچتے ہوئے حج کیا، یہ واپس ایسے آتا ہے جیسے کہ آج ہی یہ اس کی پیدائش ہوئی ہو، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. پاک صاف ہو کے انسان آتا ہے. تو اس لیے بدلنے کا عزم لے کر آئے کہ اب نئی زندگی کا آغاز کریں. زمزم کھجورے لے کر آئیں تو ہر ساتھی کو ہدیہ دینے کی کوشش کریں. نمود و نمائش سے پرہیز کریں. اس لیے کہ انسان ہے، یہاں آئے پھر کہا کہ جی میں 6 عمرے کیے اور میں نے 17 طواف کیے اور میں نے جو ہے یہ بھی کیا، اور لوگ کو تو موقع نہیں ملا، میں تو جو ہے وہاں بھی چلا گیا. تو یہ بتانے میں تقریباً جو ہے وہ حج ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان بچے، اخلاص کے ساتھ آنے کے بعد وہاں کے معاملات کو، خیر کو، اللہ کے فضل کو بیان کرے. تو بہرحال یہ حج اور عمرے کی اور مدینہ منورہ حاضری کی مختصر 3 مجالس آپ کے سامنے آ گئی. اللہ پاک ہمیں صحیح آداب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اس مبارک عمل کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے ساتھی اس سال ارادہ رکھتے ہیں اللہ پاک سب کے ارادوں کو قبول فرما کے سب کی حاضری کو اللہ پاک آسان فرمائے. جتنے ساتھیوں کا ارادہ ہے، نام نہیں آئے ہیں، دوسری ترتیب کا سوچ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اور جن کے ارادے آئندہ کے لیے ہے ابھی تک نہیں گئے، اللہ ان سب کو حرمین کی حاضری قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ 3 کلاسیں ہمیں مل جائیں، ہماری مسجد کا پیج بنا ہوا ہے مسجد شہزادہ کے نام سے. آپ فیس بک پر جائیں، مسجد شہزادہ لکھیں، ہمارا پیج بنا ہوا ہے، اس پہ یہ 3 کلاسز ترتیب کے ساتھ موجود ہوں گی. اور بھی جو ہمارے سلسلے وہ اس پیج پر ہوتے ہیں تو وہاں سہولت کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.